حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خادم رسول ہیں علیہ الصلوۃ والسلام. ان کی والدہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی. آ کے عرض کی اے رسول خدا علیہ الصلوۃ والسلام، انس کے مال، انس کی عمر اور انس کی اولاد میں برکت کی دعا فرمائیں. ٹھیک ہے جی، چلو دو پہ میں گفتگو نہیں کروں گا. مال کے حوالے سے لکھا ہے کہ مدینہ طیبہ میں جتنے بھی کھجوروں کے باغ تھے نا، سارے سال میں ایک بار پھل دیتے تھے سب کے باغ. لیکن جب حضور نبی علیہ السلام نے حضرت انس کے لیے دعا فرمائی، آپ کا باغ 2 بار پھل دیتا تھا. مانگتے صحیح بھائی ہیں آج وہ مائل بکرم اور بھی کچھ مانگ، تنگیے داماں پہ نہ جا، اور بھی کچھ ہیں. بڑا دھیان رکھنا ہے مدینہ طیبہ جا کے. دال پہ دل کرے باہر سے کھا لینا جا کے، حلوے پہ دل کرے باہر سے جا کے کھانا. ہاں وہاں یہی چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے ہیں. کوئی معیار رکھ کے مانگنا کچھ. تو وہ مدینہ طیبہ ہو ہی نہیں سکتا حضرت کے کوئی اس طرح کا معاملہ بنے. بہر اللہ کے رنگ تھے، شاید کیا راز کھلنا تھا شیخ پہ. اب فرماتے ہیں جب 5واں دن آیا نا، تو ویسے حضرت جی ہر بندہ دعویٰ کرتا ہے میں جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مانگتا ہوں، اللہ ہمیں کر دے. ویسے کہیں نظر آتا ہے جا کے. الفاظاً کہنا آسان ہے، بننا بڑا اوکھا ہے حضرت. لیکن میں آپ سے کہوں گا بن جاؤ نبی علیہ السلام کے مانگتے، زمانے سے آزاد ہو جاؤ گے. یہ علامہ جزری رحمۃ اللہ تعالیٰ ایک بزرگ ہوئے ہیں ہمارے بہت بڑے. آپ فرماتے ہیں ایک دن میں ظہر کی نماز کی امامت کروا رہا تھا. جب نماز سے فارغ ہوا نا، تو کیا دیکھا کہ کونے میں ایک شہباز بیٹھا ہے. یہ والا شہباز نہیں جو ایک سر درخت سے اڑا تو دوسرا، تو دوسرے سے اڑا تیسرا، جس کو آپ نیشنل جیوگرافک پہ دیکھتے ہیں. نہیں، حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا شہباز. آپ فرماتے ہیں ظہر بھی پڑھی، عصر بھی پڑھی، مغرب بھی پڑھی، عشاء بھی، لیکن حرکت نہیں کی اس نے، وہاں ہی بیٹھا رہا وہ. آپ فرماتے ہیں اس رات نا بادشاہ کے دربار میں محفل تھی. تو میں نے کہا ظہر سے بھوکا بیٹھا ہے. آپ فرماتے ہیں جب میں جانے لگا نا، تو میں نے اس کے بھی کندھے پہ ہاتھ رکھ کے اس کو دعوت دی. میں نے کہا بادشاہ کے دربار میں محفل میلاد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے، تو چل میرے ساتھ، محفل پہ بھی چلا جائے گا، ساتھ کو لنگر بھی کھانے کو مل جائے گا. آپ فرماتے ہیں مجھے آگے سے کہنے لگا کہ حضرت میں نہیں کہیں بھی جاتا، لیکن اب اتنا کرم کیجئے گا کہ جب واپس آئیں تو میرے لیے حلوہ لیتے آئیے گا. علامہ جزری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میں چلا گیا. فرماتے ہیں محفل میں بڑا خشوع خضوع، بڑا ذوق، بڑی کیفیت بنی. فرماتے ہیں مجھے یاد نہیں رہا حلوہ لانا. کہتے ہیں میں گھر آ کے سو گیا. آپ فرماتے ہیں جب سویا تو کیا دیکھتا ہوں کہ حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہیں. آپ فرماتے ہیں دائیں جانب کم و پیش 1,24,000 انبیاء سلام اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، اور بائیں جانب حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سارے اصحاب رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جلوہ گر ہے. کہتے ہیں میں نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو آپ نے روح نمبر پھیر لیا اور مجھے فرمانے لگے او جزری، آج ہمارے غلام نے تجھ سے حلوہ مانگا، تو نے حلوہ ہی نہیں کھلایا. کہتے آج میرے غلام نے تجھ سے حلوہ مانگا، تو نے حلوہ ہی نہیں کھلایا. علامہ جزری رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے میری آنکھ کھل گئی. اور آپ فرماتے میں اٹھ کے نا میں مسجد کی جانب بھاگا. کہتے جب مسجد گیا نا تو مسجد کا دروازہ حرکت میں تھا، لیکن مسجد میں کوئی نہیں تھا. اس بات کی نشاندہی کر رہا تھا کہ شہباز ابھی اٹھ کے گیا ہے. کہتے میں اس کے پیچھے بھاگے. آگے جا کے میں نے اس کو جا پکڑا، ہاتھ جوڑے، اے حضرت معاف کر چھوڑو، نہیں لانا یاد رہا، میرا گھر بالکل قریب ہے، میرے ساتھ چلے میرے گھر، میں آپ کو وہاں سے تازہ حلوہ بنا کے کھلاتا ہوں. تو آپ فرماتے ہیں وہ آگے سے مجھے کہتا ہے حضرت اب حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سارے انبیاء اور صحابہ کے ساتھ تشریف لائیں گے تو پھر مجھے حلوہ ملے گا. غلام بن کے تو دیکھو. احمی تو نہیں اقبال نے کہا دو جہاں سے بیگانہ کرتی ہے دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. یہ ہمارے ایک اور بزرگ ہیں امام مغربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. آپ فرماتے ہیں ایک رات نہ میں سویا تھا تو کیا دیکھتا ہوں خواب میں نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں. تو حضور مجھے فرما رہے ہیں کہ ہمارا ایک غلام ہے جسے بغیر کسی وجہ کے قید کر لیا گیا ہے، اور جو شہر کا داروغہ ہے نا، جو جیلر ہے، وہ تیرا مرید ہے، جا جا کے اس کی سفارش کرا اور اس کو رہا کروا. اور یہ بات یاد رکھنا، یہ بات تجھے میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ بات مجھے کہنے کا حکم اللہ جل شانہ نے دیا. حضرت مغربی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے جب آنکھ کھلی نا تو مارے شوق کے، بھائی کیا ہوگا وہ.
اللہ جل شانہ اپنے محبوب کو حکم دے رہے ہیں، محبوب خواب میں مجھے کہہ رہے ہیں کیا ہوگا وہ، کیا اس کی پرواز ہوگی، کیا اس کا مقام ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں ہمارے شوق کے نہ میں نے سر پہ امامہ باندھا نہ میں نے پاؤں میں جوتی پہنی۔ آپ فرماتے ہیں میں اسی طرح گیا۔ ظاہر ہے وہ حضرت کا مرید تھا، اس کی تو عید ہو گئی، مرشدہ دیدار ہے باہو مینو لاکھ کروڑاں حجاں ہو، ہیں جی، اس کی تو عید ہو گئی۔ اور کردہ حضور آج کس طرح تشریف لائے؟ آپ فرماتے ہیں میں نے کہا آج کسی شخص کو گرفتار کیا ہے؟ جی حضرت آج ایک بندہ پکڑ کے لائے ہیں۔ تو کیا معاملہ بنا ہے؟ حضور سے پوچھا ہے، بولتا نہیں، بس آگے سے یہی کہتا پہ آندھے ہی ہونے نے چھڑانے والے، بولتا نہیں کچھ، کہتا پہ آندھے ہی ہونے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے کہا پھر میں آ گیا ہوں، چھٹ اس کو رہا کر دیا۔ بھائی ہونا تو یہ چاہیے نا، وہ باہر آ کے پوچھتا بھائی کیوں چھوڑا، اس کو بتایا جاتا ہے بھائی امام مغربی نے تیری سفارش کی ہے، وہ حضرت کا شکریہ ادا۔ بھائی اصول تو یہی ہے، اچھے اخلاق کی نشاندہی تو اسی طرح ہوتی ہے۔ لیکن آپ فرماتے ہیں کمال بے نیازی تھی۔ آپ فرماتے ہیں شکریہ ادا کرنا تو بڑی دور کی بات، اس نے کلام بھی نہیں کیا مجھ سے، اور جو شہر سے باہر جانے کا راستہ تھا چل پڑا۔ آپ فرماتے ہیں مجھ پہ بھی شوق کا غلبہ تھا، میں بھی پیچھے پیچھے چل پڑا۔ آپ فرماتے ہیں جب کافی باہر نکل گیا نا، کافی باہر، ٹھیک ہے جی، تو کہتے ہیں میں نے اس کو روکا، وہ رک گیا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے پوچھا کیا تم مجھے جانتے ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں نے اپنا تعارف کرایا، میں امام ابو مسلم مغربی ہوں۔ کہتے ہیں جی اللہ کا شکر ہے، حضرت کا بڑا نام سنا تھا، زیارت بھی ہوگی۔ آپ فرماتے ہیں میں نے اس کو آفر دی، میں نے کہا بھائی بات یہ ہے زندگی میں 100 مشکل وقت آتے ہیں، پھر کبھی کوکھا وقت آئے نا تو تم میرے پاس آنا، میں تیری مشکل آسان کروں گا۔ فرماتے ہیں غیرت کی وجہ سے چہرہ خوش سرخ ہو گیا۔ مجھے کہتا ہے حضرت آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں میں نے کہا کیوں، میں نے کوئی غلط بات کی ہے؟ میں نے تو یہی کہا پھر کبھی کو مشکل ہو نا تو تو میرے پاس آنا، میں تیری مشکل آسان کر دوں گا۔ تو آپ فرماتے ہیں وہ آگے سے مجھے کہتا ہے حضرت لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ آپ فرماتے ہیں پھر میں نے پوچھا کہ اب تیری اس بات کا کیا مطلب ہے؟ تو آگے سے کہتا ہے حضرت میں وہ ہوں جس کے لیے اللہ جل شانہ نے اپنے محبوب کو حکم دیا، محبوب نے آدھی رات کو خواب میں تجھے حکم دیا، جس پہ اللہ اور اللہ کی اتنی مہر اس کو تیری لوڑ کب پڑ گئی ہے؟ کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو۔ آئے تو صحیح حضرت جی، ہنسی بس اپنے اپنے چاواں چسکیاں چ لگے تھے۔ نہیں حضرت غلام بنو، غلام، ان کے غلامی زمانے کے بادشاہ ہیں حضرت، ان کے غلامی زمانے کے بعد غلام بنو، ہیں جی۔ یاد کیا کرو، روز کر کے تو دیکھو، نسخہ کھا کے تو دیکھو حضرت، جو نہ اگر ہر دن تم دیکھو گے کہ قرب بڑھتا جا رہا ہے۔ ہم پڑھتے ہیں پنکھے کو دیکھ کے، چھت کو دیکھ کے، دیوار کو دیکھ کے، چلیا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔